یہ بات جان کر آپ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ سوچ کے شرمندگی ہوتی ہے، لیکن یہ بات شیئر کرنی ضروری ہے۔ تو ہم اور ہمارے میاں ٹریول کر رہے تھے اور پلین میں بورڈنگ ہو چکی تھی۔ اوپن سیٹنگ تھی، یعنی کہ آپ کو جیسے جگہ ملتی جاتی ہے، بورڈنگ ہوتی ہے، آپ اپنی من پسندیدہ سیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھے تھے اور پلین پوری طرح سے فل ہو چکا تھا، بس آخری 2 سیٹیں پلین کے مختلف حصوں میں بس باقی تھیں۔ اتنی دیر میں ایک ماں اور بیٹی بورڈنگ کرتے ہیں اور وہ یہاں وہاں دیکھنے لگتے ہیں کہ انہیں سیٹیں اکٹھا مل جائیں۔ تو اتنی دیر میں فوراً ہی ہم اپنے ہسبینڈ کو لیکچر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ اب والنٹیئر مت کر دیجیے گا اپنی سیٹوں کے لیے، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی سیٹیں دے دیتے ہیں کسی ماں بیٹی کو اور ہم دونوں کو جو ہے نا وہ علیحدہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ اتنی دیر میں بس انہیں ہم یہ نصیحتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ کہنے لگے کہ فاطمہ اس بچے کو ذرا دیکھو تو، اپنی زابو کا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ تو ہم نے بھی اپنی نظریں اس بچے کی طرف موڑی۔ تقریباً 7 یا 8 سال کی کچھ بچی ہوگی، بالوں میں چوٹی، آنکھوں پہ چشمے اور ماتھے پہ بل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اسے غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، جو بھاگتے ہوئے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی چھوٹی سی ہتھیلی پر گرتے جا رہے تھے۔ بس یہ دیکھتے ہی ہمارا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ فوراً سے اس کی ماں کو آواز لگائی کہ آپ دونوں یہاں بیٹھ جائیں، ہم میاں بیوی کہیں اور بیٹھ جائیں گے۔ فوراً سے اس کی ماں اور بیٹی کے چہرے پر جو سکون تھا اور جو اطمینان اور خوشی تھی ان کے چہرے پر، وہ شاید بتانی ناممکن ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں بہت شرمندگی بھی محسوس ہوئی کہ انسان اتنا خود غرض ہو کیسے سکتا ہے۔ ہم اپنے لیے، اپنی فیملی، اپنے لوگوں کے لیے تو ضرور سوچتے ہیں، لیکن کسی اور کی تکلیف دکھتے ہوئے بھی ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ بعض اوقات ہماری چھوٹی سی تکلیف یا چھوٹی سی انکنوینئنس کے برعکس اگر کسی کو زیادہ اور بڑا فائدہ میسر ہوتا ہے تو کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیے گا۔